الحسين يا نصارى الحسين يا نصارى الحسين. ابوا کے مقام پر ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیں محمد وعلی. مولا مصروف عبادت ہیں. امام علی زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کانا اعبد الناس فی زمانہ. اب وقت نہیں کہ اس طرف جاتا، لیکن فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار امام حسن علیہ السلام تھے. وَأَزْهَدَهُمْ، کیوں نہ ان کے ماننے والے نمازی ہوں، کیوں نہ ان کے چاہنے والے عبادت گزار ہوں، شب نماز شب کے پابند ہوں. عابد الناس وَأَزْهَدَهُمْ، اور سب سے زیادہ زاہد ترین تھے. وَأَفْضَلَهُمْ، کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن الحسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے. وہی امام علیہ السلام ابوا کے مقام میں حجرے میں عبادت میں مصروف ہے، یا اتنے میں ایک مستور داخل ہو جاتی ہے. مولا متوجہ ہوئے، نماز ختم ہوئی، پوچھا کوئی حاجت ہے تجھے؟ چونکہ بابا علی بھی یہی کرتے تھے کہ حاجت ہے، کہا جی حاجت رکھتی ہوں. کہا میرا شوہر نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری مراد کو پورا فرمائیں. مولا نے فرمایا دور ہو جائے اس مقام سے، مجھے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں نہ جلا. اب وہ مستور اصرار کر رہی ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ روایت بیان کر کے دو روایتوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں گا. فرمایا میری حاجت پوری کر. مولا نے کیا فرمایا؟ دور ہو جا مجھ سے. اب وہ اصرار کر رہی ہے. مولا کا گریہ شروع ہو جاتا ہے. اب ان کا گریہ وہ گریہ نہیں جو ہمارا گریہ ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب وضو کے لیے آتے تھے تو رونا شروع فرما دیتے تھے. موت کا ذکر شروع ہوتا تو رونا کر دیتے تھے. قبر کا ذکر آتا تو رونا شروع کر دیتے تھے. صراط کا ذکر ہوتا تو آؤ بقا شروع کر دیتے تھے. اب یہ اصرار کر رہی ہے، مولا کا گریہ بڑھ رہا ہے. یہ اتنی دیر میں دیکھیں یہاں پر ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے نبوت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، ایک ہے امامت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. نبوت کی طرف سے ہدایت کا مطلب یہ ہے ارشاد الی المطلوب، یعنی مطلوب کی طرف ارشاد کر دینا، رہنمائی کر دینا، ہدایت کر دینا. لیکن امامت کا کام جو ہے ایصال الی المطلوب ہے، وہ مطلوب تک پہنچانا ہوتا ہے، فقط ہدایت کرنا نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ مطلب آپ نے سمجھ لیا، نبوت اور امامت کی ہدایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت کیا ہے؟ فقط بتا دیتی ہے یہ ہدایت ہے، رہنمائی کر دیتی ہے. امامت کا کام کیا ہے؟ یعنی ہاتھ پکڑ تک مطلوب تک پہنچا دینا، وہاں تک پہنچا دینا، مقصود تک پہنچا دینا. اب یہ اصرار کر رہی ہے. ادھر سے مولا کا گریہ بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا گریہ بڑھا کہ یہ متاثر ہوئی، اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا. جیسے مولا رو رہے ہیں یہ بھی رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. اتنی دیر میں کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے. جب مولا نے دیکھا کہ مولا حسن بھی رو رہے ہیں، مستور بھی رو رہی ہے. اب مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت کیا کہتی ہے؟ ما تکلم الحسین علیہ السلام بین یدی اللہ الحسن علیہ السلام اعظاما لہو، کہ مولا حسین علیہ السلام مولا حسن کی تعظیم میں کبھی بھی ان کے سامنے کلام نہیں فرماتے تھے. اللہ اکبر. اب جب یہ عالم دیکھا مولا حسین نے بھی گریہ شروع کر دیا. اب وہ بھی رو رہے ہیں، مولا حسن رو رہے ہیں، مستور رو رہی ہے، مولا حسین رو رہے ہیں. اتنی دور میں مولا حسن کے اصحاب آنا دو شروع ہوئے. ایک صحابی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ حجرہ بھر گیا. سب نے گریہ کرنا شروع کر دیا. اتنی میں اس مستور نے کیا کیا؟ فوراً اٹھی، وہاں سے اٹھ کر بھاگ نکلی. اس کے بعد کسی میں جرت نہیں ہے کہ کوئی مولا حسن سے یہ کلام کرے کہ مولا کیا ماجرا تھا، کیا وجہ تھی. وقت گزرتا گیا. یا ایک دفعہ مولا حسنین علیہ السلام حجرے میں گھر میں سو رہے ہیں. گھر میں جب سو رہے ہیں دونوں بھائی، کیا دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے، رات کا عالم ہے، مولا حسن بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ رونا شروع کر رہے ہیں. جب دوئی مولا حسین نے دیکھا، عرض کرتے ہیں بھائیا کیا وجہ ہے آپ رات کے اس عالم میں گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ کہا حسین بھائیا ایک وعدہ کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی. کہا بھائیا نہیں بتاؤں گا.
کہا فرمائیے وجہ کیا ہے؟ کہا بھیا وہ وجہ وہ خواب ہے جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ کہا بھیا کون سا خواب؟ کہا میں نے خواب میں جناب یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، لوگ سب ان کے حسن کا نظارہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی جناب یوسف کو دیکھ رہا ہوں، ان کے حسن کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اتنی دیر میں نے جب دیکھا تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو اس وقت جناب یوسف نے مجھ سے کہا ما یبکی کا یا اخی بے ابی انت و امی، اے حسن میرے بھائی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ روایت انشاءاللہ آپ نے پہلے سنی ہوگی، نہیں تو ابھی لطف لیں گے انشاءاللہ۔ جناب یوسف کہتے ہیں کہ آپ گریا کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس وقت مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا اے یوسف بھائی میں رو اس لیے رہا ہوں، میں آپ کو جب دیکھا، آپ کے حسن کو جب دیکھا تو مجھے آپ کی جوانی، آپ کا اور جناب زلیخا عزیز مصر کی زوجہ کا واقعہ یاد آ گیا، اور آپ پر جو ظلم ہوئے، جو آپ نے صبر کیا، جو آپ کے بابا نے جدائی کی، جو آپ زندان میں رہے، اور سب سے زیادہ مجھے تعجب، توجہ چاہوں گا لطف لیں گے، سب سے زیادہ مجھے تعجب جو ہے وہ آپ کے صبر پر ہو رہا ہے کہ آپ نے یوسف، آپ نے جناب زلیخا کے سامنے جو صبر کیا، ان مصیبتوں پر جو صبر کیا، وہ صبر کیسے کیا؟ اب وہاں پر جملہ کیا کہا جناب یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا اے حسن بھائی فہل لا تعجبت بالامرأۃ التی، اس عورت کی وجہ سے آپ نے تعجب کیوں نہیں کیا جو ابوا کے مقام پر آپ کو مزاحم ہوئی تھی؟ وہ مستور جو ابوا کے مقام پر آپ کو مزاحم ہوئی تھی، آپ نے اس کے لیے تعجب کیوں نہیں کیا؟ روایت ختم ہو گئی، اب استدلال حقیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہے وہ بات جو آپ کے ذہن میں بیٹھی ہے کہ نبوت اور امامت کے ہدایت کے فرق کو دیکھنا ہوگا۔ اب نبوت کے ہدایت کیا ہے؟ ارشاد الی المطلوب ہے، یعنی مطلوب کی طرف دکھا دینا، ارشاد کر دینا، رہنمائی کر دینا۔ امامت کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب اس طرح کا واقعہ تین جگہوں پر ملتا ہے، ایک جناب یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے، ایک واقعہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، تیسرا واقعہ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کا مل رہا ہے۔ لیکن تینوں واقعوں میں فرق محسوس کیجئے گا اور لطف لیجئے گا اور اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں امام کیسے عطا فرمائے ہیں۔ ادھر یوسف نبی ہیں کہ جب زلیخا مزاحم ہو رہی ہے، اب ہدایت نہیں ہے، یوسف اپنا دامن چھڑا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یوسف اپنا دامن چھڑا کر بھاگ رہے ہیں، لیکن امامت کے انداز کو دیکھیے گا، ادھر موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو یا حسن مجتبیٰ ہو، اب جو آتا ہے اس کو ہدایت دے کر چلا رہے ہیں۔